بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو انجمن تحریک حقوق کوہستان کے نمائندے ادھر آئے ہوئے ہیں ان کو میں اپنے دفتر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ میں ہمارے وابڈا کے جو نمائندگان، ڈپٹی کمشنر صاحب، جی ایم صاحب، بریگیڈیئر صاحب، کرنل صاحب، یہ ادھر آئے ہوئے سب کو میں ادھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیں جی، میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ داسو ڈیم صرف پورے ہمارے ملک کی نہیں بلکہ بالخصوص کوہستان کے لیے جو ہے نا یہ ترقی کا ضامن جس کو کہتے ہیں کہ یہ داسو ڈیم بنے گا تو کوہستان میرے خیال میں یہ اسلام آباد بنے گا۔ اب ظاہری بات ہے جب ایک پروجیکٹ نیا شروع ہوتا ہے، نئی ٹیم آتی ہے، تو جب نئی ٹیم پھر کام چلاتی ہے تو اس میں بڑی اونچ نیچ آتی ہے، تو وہ پھر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں جب وہ سب مل کر اس کو کامیابی کی طرف اچھی نیت کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تبھی وہ اسکیم، وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں یہ تو ظاہری بات ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو حل کرتے جائیں گے۔ آج جو ہماری ادھر جو جرگہ ہوا ہے، جو ادھر کچہری ہماری ہوئی ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سنتے ہوئے اور اس کے لیے طریقہ کار بناتے ہوئے ہم نے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے اس کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو بھی مسئلے مسائل آئیں گے وہ جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے حل کریں گے جیسے آج ہم نے حل کیا۔ آپ لوگوں کے بنیادی مطالبات یہ ہیں کہ کلاس 4 یا کوہستان کے لوگوں کی ڈیم کے سائٹ پہ برتی، اس طریقے سے آپ کے جو ڈیولپمنٹل پروگرامز ہیں، جو اتنی بڑی مقدار میں یا اتنا بڑا پیسہ حکومت یا وابڈا نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، جس میں مساجد کی تعمیر ہے، ہسپتالوں کی تعمیر ہے، اسکولوں کی تعمیر ہے، سڑکیں ہیں، واٹر سپلائی اسکیم جو، اور اس طریقے سے اور کافی اسکیمیں ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے آج بات کی ہے اور اس کے اوپر ہم نے اتفاق کیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایک اسکیم ادھر علاقے میں کرتے ہیں تو اس کے لیے سرکار کے پروسیجرز ہوتے ہیں، تو وہ پروسیجرز جو ہے نا آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں، اور وہ جتنی بھی اسکیمز ہیں اس کے جو طریقہ کار ہے وہ ابھی فائنل سٹیجز پہ پہنچ گئے۔ یہ انشاءاللہ یہ ڈیم بنے گا، یہ ڈیم بنے گا۔ آپ صرف اس اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ادھر اعتراض تھا کہ ہماری بھرتی نہیں ہوتی کلاس 4 کی، یا کوہستان میں ٹیکنیکل سٹاف موجود ہے تو نان لوکلز آ رہے ہیں، تو وہ ایک ایک پوسٹ ہم نے آج ڈسکس کی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جتنے لوگ داسو ڈیم میں کام کر رہے ہیں وہ ابھی صرف 20% لوگ بھرتی ہوئے ہیں، اس کے بعد 80% بھرتی ہونی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو کلاس 4 کی بھرتی ہے گریڈ 1 سے گریڈ 6 تک وہ کوہستان کے لوگ ہوں گے۔ تو اس چیز کو اگر چھوٹی موٹی باتیں آتے ہیں تو برائے مہربانی برداشت سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا، یہ جو سڑکوں پر آنا، سڑکوں کے اوپر احتجاج کرنا، میں اس چیز کو یہ کوہستان کے لوگ بڑے باعزت لوگ ہیں، قبائلی لوگ ہیں، ان کے روایات ہیں اور اپنے رواج کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں جو ان کی روایات ہے یہ اس کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہیں اور یہ اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس وابڈا والے آفیسرز، ذمہ دار آفیسرز بیٹھے ہیں، ادھر بات نہیں بنتی تو آپ کے پاس ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، وہ دن رات مطلب انہوں نے میرے خیال میں جو ڈی سی اپر کوہستان انہوں نے اور کوئی کام دواسوں کے علاوہ 95% ان کا ٹائم انرجی جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ ضائع ہو رہا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کا کیس وہ حکومت کے جو ہمارے اوپر میرے پاس یا میرے سے جو اوپر نمائندگان ہیں آپ کا کیس ہم لے کے آتے ہیں وہ، تو انشاءاللہ ابھی آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کا اختتام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، میں بہت زیادہ مطمئن ہوں خود ذاتی طور پر کہ جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ان کو تقریباً ہم نے حل کر لیا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو آپ کی ڈیولپمنٹل سکیمز ہیں اس میں مزید تیزی لائی جائے تاکہ تھوڑے سے بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ آپ خود اندازہ لگائے جب یہ ڈیم بن جائے گا تو کوہستان کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچیں گے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے میرے خیال میں احتجاج کرنا اس ٹائپ کا وہ اس ڈیم کے لیے نقصان دہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کوہستان کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو ڈیم جب یہ کمپلیٹ ہوگا، جب ڈیم کے ثمرات آئیں گے تو سب سے بڑے بینیفیشریز جو ہوں گے نا، جس کو سب سے زیادہ فوائد ملیں گے وہ کوہستان کے لوگوں کو ملیں گے، کیونکہ ڈیم آپ کے علاقے میں ہے، تو برائے مہربانی جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھائیں،
اور اس میں پاکستان سے زیادہ ترقی جو ہے نا کوہستان کی ترقی ہوگی. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی یہ چیز مطلب کوئی آپ کے بزرگوں کی کوئی دعا قبول ہوئی ہوگی کہ ادھر یہ ڈیم بننا شروع ہو گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس کی جنریشن شروع ہوگی تو اس میں کتنا پروفٹ آئے گا, اور اس کی جو رائلٹی آپ کو ملے گی اس میں کوہستان کا اپنا ایک شیئر ہوگا جیسے اور علاقوں میں. تو وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کوہستان کی کتنی ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے لوگ ہوں گے. یہ آپ ہی کی چیز ہے, برائے مہربانی اس کو کامیاب کریں, کیونکہ اور اس جتنا یہ کامیاب ہوگا اس میں آپ لوگوں کی کامیابی جو ہے نا وہ ہوگی. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ پہلے تو کوئی ایسا مسئلہ مستقبل میں آئے گا نہیں. اگر مستقبل میں کوئی مسئلہ آیا بھی, ظاہری بات ہے جب پروجیکٹ چلتا ہے تو مسئلے مسائل تو آتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب برتن ساتھ ہوتے ہیں تو برتن آپس میں ٹکرتے ہیں اور اس کی آواز بھی آتی ہے. تو ایسی جو بھی کوئی بات ہوگی, جیسے آج ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ ڈی سی صاحب کے آفس کو استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے. اگر ڈی سی صاحب کے آفس ادھر مسئلہ نہیں ہوتا تو میں 24 گھنٹے کے لیے آپ کی جو بھی جائز مسئلے ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں. آپ مجھے ٹیلی فون کر سکتے ہیں, میرے پاس آ سکتے ہیں, میرے گھر آ سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ دوں کہ جو آپ کا جائز مسئلہ ہوگا صرف آپ مجھے بتائیں. آپ کو نہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھرپور طریقے سے ان جو آپ کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں گے. ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو وابڈا کی ٹیم ہے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, یہ آپ لوگوں کے لوگ ہیں, آپ لوگوں کے مہمان ہیں. اگر یہ نہ ہو تو یہ ڈیم کیسے بنے گا؟ تو کیونکہ یہی ٹیکنیکل لوگ ہیں, انہوں نے کام کرنا ہے, ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے اور ان کو ہم نے بھرپور طریقے سے سپورٹ دینی ہے. تو بس یہی میری آپ سے اپیل ہے, اور بڑی مہربانی آپ کی. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. میں خود 4 دفعہ تو آپ لوگوں کے پاس ادھر آیا, اور آپ لوگ ادھر آئیں گے, میں ادھر آؤں گا, پوری سرکار کی مشینری ادھر آئے گی. اور یہ آپ لوگوں کا ملک ہے, آپ لوگوں کا صوبہ ہے, آپ لوگوں کا ڈیم ہے. تو بہت شکریہ آپ کا.